بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ بالکل خیریت سے ہوں گے، اور مجھے یقین ہے کو کہے لکھ کے دیں تو میں شاید لکھ بھی دوں کہ آپ اپنا اور صرف اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کرتے۔ آپ کے سلیبس کے اندر جو سمارٹ سلیبس ہے، ویسے جو پاسٹ آؤٹ لائن تھی اس میں 5 ہیروز تھے، لیکن جو سمارٹ سلیبس ہے اس میں 3 ہیں، فرسٹ ہے، 4تھ ہے اور 5تھ ہے۔ آپ نے خوب جانا کہ ویسے تو ہم نے دوسرا بھی پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، یاد ہے؟ چلو جزاک اللہ۔ فلپ کے ہٹی کا لکھا ہوا مصطفیٰ کمال، ایک ترک تھا مصطفیٰ کمال پاشا یا مصطفیٰ کمال اتا ترک، آپ نے کئی بار پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا۔ میں 1 منٹ چیک کر لوں کہ یہ ہے بھی نہ ہے۔ اس میں اس ہیرو کے اندر آپ کو جو مسلمانوں کی تاریخ ہے اس کی چند ایک جھلکیاں بھی دکھائی جائیں گی، اور ساتھ میں جو آپ نے کئی بار سنا ہوگا ایک حقیقت ہے، اگرچہ تلخ حقیقت ہے، کہ مسلمانوں کو جو خطرات لاحق رہے ہیں یا خطرہ ہے وہ عام طور پر بیرونی خطرات کم جبکہ جو اندرونی خطرات ہیں وہ زیادہ رہے۔ بچوں، لیگ پولنگ آپ نے سنی ہوگی، پھر یہ کہ جو انتقام ہے وہ، یا قبائل کی جو جنگیں ہیں، جو جھگڑے ہیں، جو فسادات ہیں، آپ نے کئی بار سنا ہوگا کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا۔ اور بچوں یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جنگ عظیم اول کے بارے میں بہت کچھ آپ جانیں گے، جس کا دورانیہ 1914 سے 1918 رہا۔ جنگ عظیم اول کے اندر جو ترک تھے اور جس بلاک میں تھے اس کو شکست ہوئی، اور پھر ترکی کو ایک کالونی کنسیڈر کیا گیا، جس میں 4-5 ملکوں نے مل کر اس پہ قبضہ کر لیا۔ یوں سمجھیے آج بچوں ترکی اسلام کے حوالے سے جانا پہچانا ملک ہے، اور ترکی کبھی اسلام کا گڑھ ہوا کرتا تھا، لیکن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ملک کسی دوسرے ملک یا ممالک کے قبضے میں آ جاتا ہے تو وہاں پر رہنے والے سارے کے سارے لوگ اس غلامی کو ایک ہی سطح پر قبول نہیں کریں گے۔ کہ کریں گے؟ بالکل نہیں، ایسے جس طرح سے ڈیٹ شیٹ ہر بچے کی نظروں میں مختلف اہمیت رکھتی ہے۔ اب بچوں یہاں پہ ہوا یہ کہ جو اتحادی تھے ان کی حکومت کو جو وہاں کی پارٹی تھی، حکومتی پارٹی تھی، اس نے تسلیم کر لیا۔ یا ایک اور مثال سے بڑا آسان ہے بچوں، جو امریکہ ہے ہمارے جیسے 3rd ورلڈ کنٹریز میں مداخلت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے، کیوں نہیں کرتا؟ اور پھر یہ کہ بچوں ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کے لیے خطرہ بننے والا یا بچوں
جو خطرے کی گھنٹی ہے ایسا شخص سامنے آ جائے یا ایسی پارٹی آ جائے، اس لیے عموماً، اور بچوں ہم لڑ بھی نہیں سکتے اس سے، بات تو ٹھیک ہے، اس لیے اس سے پنگا نہیں بھی لینا چاہیے، لیکن دلی طور پہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اس کے خلاف ہیں، اس کی پالیسی سے، اس کے جو کام ہیں اس سے۔ پھر جو پارٹی حکومت میں تھی اس کا نام تھا اولڈ لبرلز۔ کیا نام تھا اس کا؟ اولڈ لبرلز۔ اور بچوں یہ جو اولڈ لبرلز تھے انہوں نے حکومت کی ہاں میں ہاں ملا لی اور کہا کہ ٹھیک ہے جی، اتحادیوں سے کہا کہ جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے۔ جس طرح کہ بچوں بہت سارے ممالک کے حکمران صرف شو پیسز ہوتے ہیں یا کٹ پتلیاں ہوتے ہیں، فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، یا مختلف پارٹیوں کے جو سپوکس مین ہیں وہ آپ نے دیکھے ہوں گے، بات ہیڈ نے ٹھیک کہہ دی یا نہیں کہہ دی۔ مغرب کے اندر جس طرح ہماری سیاست ہے بچوں، نسل در نسل جو حکومت ہے کہ ایک ہی خاندان کے بچے اگلے بار بھی حکومت کریں گے، حکومت میں ایسا نہیں ہے بچوں۔ وہاں آپ نے دیکھا وہاں جمہوریت کا معنی ہی کچھ اور ہے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جن میں ایک شخص جس کا نام آپ کے سامنے کاظم کیرا-بیکر کہا جائے گا۔ نام کیا ہے؟ جب آپ کتاب میں پڑھیں گے تو جان جائیں گے، چونکہ کاظم کیرا-بیکر یہ جو شخص تھا بچوں، یہ ایک ایسا شخص تھا جس کے دماغ میں غلامی ایڈجسٹ نہیں ہو پائی، اپنی جگہ نہیں بنا پائی۔ اس کے ساتھ چند ایک فوجی بھی تھے۔ آپ ارطغرل اس طرح کے کئی اور ڈرامے بھی دیکھتے ہوں گے جس میں سلطنت عثمانیہ جو ہے اس کو آپ کو دکھایا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو آپ کے سامنے کاظم کیرا-بیکر ہے، اس کے ساتھ چند ایک لوگ تھے، اس نے حکومت اور جو اتحادی تھے ان کے خلاف لڑنا شروع کر دیا۔ دن بدن جو جھگڑے تھے بڑھتے گئے۔ اب اس سے نہ صرف جو اولڈ لبرلز تھے، جو پارٹی حکومت کر رہی تھی اس کو خطرہ تھا، بلکہ اتحادیوں کو بھی خطرہ تھا کہ اگر یہ جو جنگجو ہیں یہ حکومت گرانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر شاید ان کا وہاں ٹکنا بھی مشکل ہوگا۔ اور کاظم کیرا-بیکر یا اس جیسے باقی لوگوں سے لڑنے کے لیے ایک بزدل شخص نہیں چاہیے تھا، چونکہ بچوں آپ نے دیکھا آج بھی طالبان، اور بچوں پھر ان میں کٹ مرنے کا جذبہ بھی تھا کہ ملک کی خاطر، دین کی خاطر ایسا کیا جائے تو گھاٹے کا سودا نہیں۔ یہاں پر آپ کو بتایا جائے گا کہ کاظم کیرا-بیکر کو سبق سکھانے کے لیے ایک بہادر قسم کے سپاہی کی یا افسر کی یا فرد کی ضرورت تھی کہ وہ جو مشرقی اناطولیہ ہے وہاں جائے اور وہاں جا کر جو کاظم کیرا-بیکر ہے اور اس کے ساتھی ہیں ان کو سبق سکھائے اور ان کو چپ کرا دے۔ تمام تر انگلیاں مصطفیٰ کمال کی طرف اٹھیں جو کہ اس وقت فوج کا حصہ تھا۔ کیا تھا؟ فوج کا ایک حصہ تھا، اور پھر لالچ بھی دیا گیا کہ اگر وہ وہاں جاتا ہے تو اس کو جو وہاں کا گورنر ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا اور وہاں جا کے وہ مطلب اپنی حکومت ہے وہ قائم کر سکے گا۔ پھر بچوں کیا ہوا؟ اس میں بہت ساری باتیں تو ایسی ہیں جو کتاب کے اندر کچھ اور لکھی ہیں اور بچوں حقیقت میں کچھ اور ہیں۔ میں اب یہاں پر اس طرح کی باتیں زیادہ کر نہیں سکتا، لیکن آپ نے وہی لکھنا ہے جو کتاب کے اندر موجود ہے۔ کہاں موجود ہے؟ کتاب کے اندر۔ The war was over. Over mean ended. Over mean ended. جو جنگ تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ Throughout the entire near and middle east. مشرق قریب اور مشرق وسطی آپ PS میں پڑھتے ہوں گے۔
دا آرمیز آف ڈیموکریسیز الیکٹڈ گورنمنٹس. بچوں ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے؟ الیکٹڈ گورنمنٹس. کہتا ہے جو مشرق قریب تھا اور مشرق وسطیٰ تھا وہاں پر جمہوری ملکوں کی افواج had been hailed, welcomed, greeted. ان کا استقبال کیا گیا، ان کو خوش آمدید کہا گیا. Not so much as conquerors, winners. انہیں جو تھا وہ فاتحین کے طور پہ نہیں، بٹ ایز ڈیلیوررز، سیویئرز، یا اس سے بھی اچھا لفظ ہے ریسکیورز. RESCUERS، ریسکیو 1122 آپ جانتے ہوں گے. یعنی جو زندہ رہا بچوں وہی کامیاب رہا دنیا داری کے معاملات میں. اور کہتے ہیں کہ جو جمہوری موالک کی افواج تھیں ان کا فاتحین کے طور پہ نہیں بلکہ نجات دہندہ کے طور پہ استقبال کیا گیا. یعنی انہیں بہت اچھے لفظوں میں کہ چلیں. بچوں جنگ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے، ایک ایسی لعنت ہے جس سے جو اقوام ہیں وہ سالوں نہیں بلکہ صدیاں پیچھے چلی جاتی. اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو فیئرفل لائف ہے نا، کیا وہ جیے جانے کے قابل ہوتی؟ بالکل بھی نہیں ہوتی. بچوں ہمہ وقت جو خطرہ سر پہ منڈلاتا رہتا ہے، جن لوگوں نے آپ کے جو بڑے پاک بھارت جو جنگیں ہیں وہ 2 دیکھی ہیں، آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ کیا سکون تھا، کیا یقین تھا، یا کس طرح کے حالات تھے، تو آپ کو بتائیں گے. یہی وہ کہہ رہا ہے. The Turks themselves were not only glad, were only too glad. Glad mean happy, cheerful. To be able to lay down کا مطلب ہے surrender. SURRENDER. Give in ہار ماننا، ہتھیار ڈالنا. After almost continuous fighting since 1911. یعنی بچوں جو ترک تھے یہ جنگ ایک دم سے ورلڈ وار نہیں بنی. پہلے بچوں چھوٹی چھوٹی جنگیں تھیں، مختلف ممالک کے اختلاف تھے، پھر بلاک بنتے گئے اور بات بڑھتی گئی. ترک جو 1911 سے تقریباً مسلسل لڑتے آ رہے تھے، ہتھیار ڈالنے پر خوش نہیں تھے، اتنے زیادہ خوش نہیں تھے. بچوں ایک جنگ ایسی ہے جو ہار میں، یا بچوں یوں سمجھیے جس میں وہ والے اہداف حاصل نہیں ہوتے، وہ اتنی خوشی کا باعث نہیں بنتی. ایک ایسا بچہ جس نے 24 میں سے 16 17 18 گھنٹے پڑھا اور کل کو اس کا میرٹ نہ بنے بلکہ ٹاپ جو انسٹیٹیوشن ہے وہاں کی بجائے اس کا جو لوسٹ انسٹیٹیوشن ہے وہاں پہ اگر ایڈمیشن ہوتا ہے تو وہ زیادہ خوش نہیں ہوگا. A government formed from the old underline کرنا پارٹی کو old liberals. جو old liberals پارٹی تھی اس کی حکومت تھی was in power in استنبول. آج بھی آپ بول استنبول. بچوں استنبول جو ہے وہ جس طرح اسلام آباد پاکستان ویسا ہی استنبول میں جو حکومت تھی وہ اولڈ لبرلز کی تھی. Its members and the پیڈیشا، یہ بچوں پیڈیشا نہیں پڑھنا اس کو، پیڈیشا himself alike equally. اب وہاں پر جو بچوں حکومت ہے اس کا جو کنگ ہے نا بچوں، اس کے نام اس کا اور آئے گا محمد، آئے گا محمد IV، یہ پیڈیشا. ویسے بچوں اس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا بادشاہ، ایسے ہی کہتا اس پارٹی کے جو اراکین تھے اور جو بادشاہ تھا alike equally eager restless anxious ANXIOUS، وہ بڑے بیتاب تھے. کیا تھے؟ بڑے to collaborate cooperate، کہ ہاتھ ملایا جائے، مدد کی جائے، مل کے کام کیا جائے.
کس پہ؟ آف دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا نیشن نا جی، ود دا الائز، اتحادیوں سے. دیئر کنسپشن، دیئر مین دا ممبرز اینڈ دا پیڈیشا. کنسپشن مین نوشن، آئیڈیا، تھنکنگ. ان کا جو خیال تھا آف دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا نیشن واز دیٹ آف لائلٹی، فیتھ فلنس. الیجینس آپ نے پچھلے پیپر میں ٹک کیا تھا، بالکل بچوں وفاداری، ALLEGIANCE. وہ یہ تھی کہ وفاداری کرنے میں ہی فائدہ ہے. ٹو دا آرمیسٹس، ٹروس، TRUCE، وار ایگریمنٹ، جنگ بندی. کیا کہیں گے؟ جنگ بندی. اینڈ کوپریشن ود دا آکوپائنگ فورسز، اور آکوپائنگ مین ڈومیننٹ، جو قابض افواج ہیں ان سے تعاون کیا جائے. آف دا کنکررز، ونرز، فاتحین. ایسے ہی بچوں جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے طاقت والے جانور بھی آزادی کو جب قبول کر لیتے ہیں تو ان کی زندگیوں کا حصہ بن جاتی ہے. جس طرح بچوں آپ نے دیکھا کہ ہاتھی، اونٹ، گھوڑا ایک رسی میں بچوں باندھ کے رکھ دیے جائیں تو ہلتے نہیں. ان کے ذہن کے اندر جو غلامی ہے نا، اور کئی بار شاید انہوں نے کوشش کر کے دیکھا ہوگا لیکن مالک نے کچھ ایسا سبق سکھایا ہوگا کہ آئندہ نہ بھاگنے کا فیصلہ کیا ہوگا. بہرحال آپ نے اس پیسج میں پڑھا کیا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر سے ہم دہرا رہے ہیں اس کو، کہ جب جنگ ختم ہوئی نا تو مشرق قریب اور مشرق وسطیٰ کے جو جمہوری معالق کی افواج تھیں ان کا فاتحین کے طور پہ نہیں بلکہ نجات دہندہ کے طور پہ استقبال کیا گیا. ترک جو 1911 سے لڑ رہے تھے بس تورے خوش تھے، کچھ زیادہ نہیں. پھر جو حکومت بنی ہے، جس طرح بچوں میں نے بتایا وہاں کا جو کیپٹل ہے وہ استنبول ہے. اس کا نام کچھ اور رکھا جائے گا تو آپ کو بتا دیا جائے گا. اور بچوں وہاں پر جو حکومت ہے وہ اولڈ لبرلز کی بنی ہے. اولڈ لبرل پارٹی کے جو ممبرز ہیں اور اس کا جو ہیڈ ہے وہ سارے کے سارے یہ چاہ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں کہ طاقتور اتحادیوں کی ہاں میں ہاں ملائی جائے، اسی میں قوم کے مفادات ہیں، اسی میں بھلا ہے، ان کے خلاف لڑا نہ چاہے. At Istanbul, the old British embassy was now the British High Commission. انڈرلائن کرنے کا بچوں، برٹش ایمبیسی ایمبیسی جو ہوتی ہے اس کی کوئی خاطر خواہ اہمیت نہیں بچوں. سفارت خانے یا سفیر کو بچوں بلا کر جب حکومت چاہتی ہے کو دو چار سنا دیتی ہے. بچوں کسی تگڑے ملک کا ہو تو شاید چودھری کا بچوں آپ جو کہہ لیجئے جو کتا ہوتا ہے اس کو بھی مارنا کو آسان تھوڑی ہوتا ہے. اس لیے بچوں میں نے کہا کہ ایسا عام طور پہ ہوتا ہے کہ جو سفیر ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن بچوں جو ہائی کمیشن ہے یہ بہت بڑا ادارہ ہے اور پاورفل ہے. کہتا پہلے جو برٹش ایمبیسی تھی اب برٹش ہائی کمیشن بن چکی تھی، سپورٹڈ بائی دا ملٹری آرمی، جو رینجر ہے اس کا بھی تھا، اینڈ نیول، اور جو بچوں CSEA جو بحری افواج ان کا بھی. آپ کو معلوم ہے کہ آج جو جنگ ہے وہ ایئر وار ہے بچوں، پہلے زمینی پھر بحری، جب آپ دوزیں کشتیاں بلا بلا بچوں بحری جہاز بنے تو. اور آج بھی زیادہ تر جو تجارت ہے بچوں آپ نے دیکھا ہوگا وہ بحری بیڑوں پہ ہی ہوتی ہے. کہتا یہ جو حکومت تھی استنبول میں جو سفارت خانہ تھا وہ ہائی کمیشن بن چکا تھا، اسے فوجی اور جو بحری دستے تھے ان کی مدد حاصل تھی. اب بچوں جس کی اگر آپ کا وزیر اعظم یا صدر بچوں کہتا ہے کہ رات کو 8 بجے مارکیٹس بند کرنی ہے تو کیا ہر تالا آ کے خود لگائے گا؟ نہیں بچوں، اس کے لیے ایجنسیاں ہیں یا وردیوں والے ہیں یا بوٹوں والے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے جس کے ساتھ وہ ہوتے ہیں. اگر بچوں کسی ملک کی فوج بغاوت کرتے تو حکمران کو گھر جانے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی. Allied officers were supervising, observing, watching, controlling, governing. وہ نگرانی کر رہے تھے. The police and the ports, harbors, HARBOURS بندرگاہیں، بندرگاہیں جہاں سے بچوں سامان آتا جاتا ہے. And the normal machinery، اور جو حکومت تھی
جو معمول کی حکومت تھی وہ گورنمنٹ واز پولیٹیکلی سپر سیڈڈ، آرڈرڈ، کمانڈڈ، رولڈ، اوور رولڈ. وہ انتظام سنبھال رہی تھی، وہ حکومت کر رہی تھی بائی آرڈرز اینڈ سجیشن پرپوزل فرام دا رائس. اور کہتا ہے جو اتحادیوں کے ہی مشورے تھے انہی کے احکامات چل رہے تھے، اسی سے عمومی جو انتظامی ڈھانچہ ہے، مشینری ہے، وہ چل رہی تھی. یعنی بچوں اپنے ملک کی حکومت نہیں تھی، صحیح تھی تو بچوں اولڈ لبرلز اسی ملک کی پارٹی ہے، لیکن وہ دوسروں کے، جس طرح بچوں کبھی کبھی ایک بندہ اپنی نہیں کسی دوسرے کی زبان بولتا ہے، مطلب یہ کہ بچوں خیال کسی اور کے اس کے دماغ میں ہوتے ہیں. ذرا اس پیرے کا بھی جان لیجئے. استنبول میں جو برطانوی سفارت خانہ تھا اب ہائی کمیشن بن گیا تھا، اور اس ہائی کمیشن کو فوجی اور بحری جو افواج تھیں ان کی مدد حاصل تھی. اتحادی جو افسران تھے وہ پولیس اور بندرگاہوں کی نگرانی کرتے تھے، اور اتحادیوں کے احکامات اور مشوروں سے ہی جو حکومت کے عمومی انتظامی ڈھانچے تھے وہ چل رہے تھے، وہی کہ ہو رہا تھا جو وہ کہہ رہے تھے. تو آپ نے ان دو پیسز کے اندر جو پڑھا ہے اس کو اچھی طرح سے تیار کرنا ہے. یہ بچوں آج کا لیکچر ذرا چھوٹا ہے چونکہ انٹروڈکشن میں کافی ٹائم لگ گیا. کل آپ کا ٹیسٹ ہے، یہ جو دو پیراگرافز ہیں ان میں سے بھی آئے گا، اور باقی جو آپ کو بتایا گیا ہے ایڈیم سمیت یاد رکھنے کا. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.